ناول میں ہوں تیرا بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ان کو گھر واپس آتے آتے رات ہو گئی تھی۔ سب کب کے تھکے ہوئے تھے اس لیے آتے ہی سو گئے، پر آرزو کو کب سے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کے خیال سے واسع اس سے ناراض ہو گیا تھا، اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ واسع ناراض ہو اور آرزو کو نیند آ جائے۔ کب سے کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گئی تو اٹھ کر اپنی موبائل سے واسع کو میسج کرتی ہیں۔ جاگ رہے ہیں؟ واسع جو خود سے آرزو کی بات کو یاد کر کے جاگ رہا تھا، موبائل پر ہوتی بیل دیکھ کر میسج دیکھتا ہے، ہاں جاگ رہا ہوں، کیوں؟ واسع جواب دیکھ کر اس کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ ناراض ہیں؟ میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ مطلب آرزو کو فرق پڑتا ہے اس کی ناراضگی سے؟ نہیں، میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ تھوڑا نخرہ دکھایا جاتا ہے۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، سچ میں معافی مانگی جاتی ہے۔ چھوڑو جو بھی مطلب تھا، پر فکر مت کرو، واپس جاتے ہی آفس جوائن کر لوں گا۔ اس کا میسج پڑھ کر آرزو تو رونے والی ہو گئی تھی۔ سوری نا، اب لڑکیوں کی طرح نخرے تو نہ دکھائیے۔ اس کے نخرے دکھانے پر آرزو بھی تنگ آ جاتی ہے۔ نہیں دکھاتا، معاف کیا۔ اس کے جواب دیتے ہی آرزو واپس اپنی بات پر آتی ہے۔ ہاں کر دیا معاف، اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ واسع کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھی اس لیے آرزو کو سونے کا بولتا ہے۔ اوکے سو رہی ہوں، آپ بھی سو جائیں، آرزو جواب دیتی ہے، پر کافی دیر تک رپلائی نہیں آتا کیونکہ واسع صاحب تو نیند کے سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ نخرے تو ایسے کر رہے تھے جیسے میں نہ جانے کیا بول دیا۔ اس کے رپلائی نہ دینے کا مطلب دے کر آرزو منہ بنا کر بولتی ہے، موبائل رکھ کر سو جاتی ہے، اور اس بار اسے بھی جلد نیند آ جاتی ہے۔ صبح سحری کے وقت واسع کی آنکھ کھلی تو اسے یاد آیا کہ وہ آرزو سے بات کر رہا تھا۔ اٹھا کر دیکھا تو آرزو کا آخری میسج آیا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ فون واپس رکھ کر واش روم چلا جاتا ہے۔ آج آخری روزہ تھا اور وہ یہ آخری روزہ مس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ فریش ہو کر عباس کو اٹھاتا ہے۔ عباس اٹھو، سحری کا وقت ہو گیا۔ عباس ادھ کھلی آنکھوں سے حیرت سے واسع کو دیکھتا ہے۔ تیری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ عباس اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر پوچھتا ہے، ہاں کیوں، میری طبیعت کو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، آج تم خود ہی اٹھ گئے اس وقت، اس لیے مجھے لگا شاید کچھ ہو گیا تمہیں۔ عباس سنجیدگی سے بول کر اپنی جگہ سے اٹھ کر واش روم چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واسع کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے جہاں تقریباً سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ السلام علیکم، دونوں یک زباں ہو کر سلام کرتے اور اپنی اپنی چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ باقی سب کی نظریں تو ان کے پیچھے آتی ہیں۔ نوشین میں ہی اٹک گئی تھی، جو آج پہلی بار شلوار اس پر دوپٹہ پہن کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ٹیبل پر جانب آتی ہے۔ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے آج، نوشین کی آواز پر وہ دونوں بھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ واسع تو اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، پر عباس کے چہرے پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی سمجھائی بات اسے اتنی جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ہاں بیٹا ضرور، آئیے بیٹھیے ادھر۔ حتیجہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہے۔ نوشین، یہ تم ہی ہو نا؟ واسع اب اس کو ان کپڑوں میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا کچھ سوال ہے تم سے۔ نوشین بھی الٹا جواب دیتی ہے۔ وہ کبھی واسع کو سیدھا جواب دیتی ہی نہیں تھی۔ آپ نا ان کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی ہیں، آرزو دل میں اس کی تعریف کرتی ہے، جس پر نوشین ہلکا سا مسکرا کر سحری کرتی ہے تو باقی سب بھی سحری کرنے لگتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا آخری سحری بھی ختم ہوا، اب نہ جانے دوسرا رمضان کس کس کو نصیب ہوگا۔ نوشین، جس کو بھوکا رہنے کی عادت نہیں تھی، وہ پورا دن گھر میں بوکھلائی سی پھر رہی تھی، پر وقت تھا کہ بیچاری کے لیے گزر ہی نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ حتیجہ بیگم نوشین کو بیماروں کی طرح بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھتی ہے، بھوک لگ رہی ہے؟ بہت معصومیت سے بولتی ہے وہ۔ حتیجہ بیگم کو بہت پیاری بچی لگتی ہے۔ بیٹا یہ پہلی بار ہے نا، اس لیے آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پر ایک بار جب عادت ہو جائے نا تو بھوک پیاس کچھ نہیں محسوس ہوتا۔ حتیجہ بیگم پیار سے اسے سمجھاتی ہے، پر آج میں کیا کروں؟ پھر سے وہی معصومیت بھرپور لہجہ۔ آج آپ عبادت کرو، اللہ خود ہی آپ کو ہمت دے دے گا۔ حتیجہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، پر مجھے تو عبادت آتی ہی نہیں۔ نوشین اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے، بیٹا جی یہ جو آپ آج کل بچے پورا دن موبائل استعمال کرتے ہو نا، کوئی مسئلہ ہوتا نہیں اور انٹرنیٹ چلا کر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، تو کیا اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے؟ بیٹا آج کل انٹرنیٹ پر ہر مسئلہ، آپ کے مسئلوں کا حل انٹرنیٹ سے تلاش کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ بڑا ہے ہی نہیں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہم بیٹھے ہیں نا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ حتیجہ بیگم کی بات پر وہ سر ہلاتی، موبائل نکال کر اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ پھر وہاں اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ واسع بات سنو۔ نوشین کو جب موبائل پر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو واسع کے پاس آتی ہے، جو کانوں میں ہینڈ فری ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کو نکال کر میری بات کا جواب دو۔ اس کے کانوں میں ہینڈ فری نکال کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ واسع اس کی اور متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ تم اب نماز بھی پڑھتے ہو؟ نوشین کے سوال پر واسع محض سر ہلا دیتا ہے۔ کیسے پڑھتے ہو پھر؟
مجھے بھی پڑھنی ہے۔ اس کی بات پر واضح حیران ہو کر اسے دیکھتا ہے کہ نوشین آج یہ کیا اچانک کیسے پلٹ گئی؟ یہ پڑھ لو، مجھ سے کیوں پوچھنے آئی ہو؟ واضح کندھے سے اچکا دیتا ہے۔ یہ پوچھنے نہیں آئی پاگل، بلکہ یہ پوچھنے آئی ہوں کہ نماز کیسے پڑھتی ہے۔ نوشین اس کی عقل پر غصہ ہو جاتی ہے۔ نماز تو مجھے امام صاحب پڑھاتے ہیں، اور صورتوں کی تلاوت بھی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن کر یاد کرتا ہوں۔ واضح کی بات پر اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہ نماز میں کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ مجھے بھی بتاؤ تو میں بھی یاد کروں، پھر نماز پڑھوں۔ نوشین کی بات سن کر واضح اسے ساری صورتیں دکھاتا ہے۔ میں تمہیں واٹس اپ کر کے بھیجتا ہوں، ساری صورتیں بار بار سن کر یاد کر لینا، پھر نماز سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ اوکے، ابھی ہی بھیج دو جلدی۔ نوشین اسے جلدی کا بول کر اپنے آرزو کے مشترکہ کمرے میں چل جاتی ہے، جہاں آرزو بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ نوشین اسے دیکھ پاس بیٹھ کر اس کی تلاوت سنتی ہے، اور اس کی آواز تلاوت میں بہت اچھی تھی، جسے سن کر نوشین کو اچھا لگ رہا تھا۔ آرزو، تمہارے چہرے کے ساتھ ساتھ تمہاری آواز بھی کتنی پیاری ہے نا؟ تلاوت پوری ہوتے ہی نوشین رشک سے اسے دیکھ کر کہتی ہے، شکریہ آپی۔ مسکراتے ہوئے کہہ کر آرزو قرآن پاک کو اس کی طرف اس کی جگہ پر رکھتی ہے۔ کیا تم مجھے نماز سکھاؤ گی؟ نوشین اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے۔ جی آپی، کیوں نہیں؟ اس سے پہلے آپ کو صورتیں یاد کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو نماز سیکھنی ہوگی۔ آرزو بھی واضح والی ہی بات کرتی ہے۔ واضح بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے صورتیں بھیجی ہیں، میں یاد کر لوں گی۔ نوشین اس سے بتاتی ہے، جس پر آرزو بس مسکرا دیتی ہے، جبکہ واضح کے نام پر پھر اسے ناراضگی یاد آتی تھی۔ آج صبح سے اس کا واضح سے صرف ایک ہی بار سامنا ہوا تھا، اس وقت بھی بات نہیں ہو سکی تھی۔ نوشین نے پورا دن ان صورتوں کی تلاوت سنی تھی، اور اسے بمشکل کچھ الفاظ ہی یاد ہو سکے تھے۔ افطار کے بعد تو سب کی تیاریاں عید کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی، اور وہ بھی ان کے ساتھ پیش تھی۔ آرزو، آج رات واضح کی برتھ ڈے ہے، یاد ہے نا؟ نوشین مزے سے بیڈ پر بیٹھی آرزو کے پاس آ کر پوچھتی ہے۔ جی اپی، یاد ہے۔ آرزو ویسے ہی بیٹھے ہوئے جواب دیتی ہے۔ تو تم اتنی آرام سے کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی پلاننگ نہیں کرنی؟ نوشین اس کے اتنے نارمل انداز پر کہتی ہے۔ ابھی میں نے اور عباس بھائی نے ساری پلاننگ کر لی ہے، پر کل کی؟ آرزو بیڈ سے اٹھ کر اسے جواب دیتی ہے۔ کیا پلاننگ ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ نوشین تجسس میں آ کر پوچھتی ہے۔ آپی، وہ ابھی آرزو کچھ بولتی ہے، اس کی موبائل پر واضح کی کال آ جاتی ہے، جس پر آرزو چپ ہو جاتی ہے۔ تم بات کر لو، میں بعد میں بتا دینا، مجھے پلاننگ ہے۔ نوشین اتنا بول کر باہر نکل جاتی ہے، اور آرزو کال اٹینڈ کرتی ہے۔ چاند رات مبارک ہو، اس کے کال اٹھاتے ہی دوسری جانب سے محبت سے کہا جاتا ہے۔ خیر مبارک۔ بالکونی میں کھڑے ہو کر نظریں کالے آسمان پر گاڑے ہوئے جواب دیتی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا کل کیا ہے؟ سوال پوچھا جاتا ہے۔ ہاں، کل عید ہے۔ آرزو کا شرارت سے بھرپور جواب سن کر دوسری جانب بیٹھے واضح کا دل چاہتا ہے کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ وہ تو میں بھی جانتا ہوں کل عید ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کل واضح ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ اور ہاں، یاد آیا، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ کل تھوڑی دیر سوچنے کی ایکٹنگ کرتے آخر میں پرجوشی سے جواب دیتی ہے۔ وہ مقابل کا ضبط آزما رہی تھی۔ ایک کام کرو، جا کر ابھی کام پر لگ جاؤ، ویسے بھی تمہیں سب کچھ ہی یاد ہوتا ہے، بس ایک میں ہی یاد نہیں ہوتا۔ واضح ناراضگی سے کہتے فون رکھ دیتا ہے۔ میرے سرتاج ناراض ہو گئے، چلو کوئی نہیں، کل منا لیں گے۔ فون کی خالی اسکرین دیکھ کر مسکراتے ہوئے خود سے کہتی ہے۔ وہ واپس کمرے میں چلی جاتی ہے۔ او گدھے، اٹھ بھی جا، عید کے دن بھی سو رہا ہے تو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ صبح کے 6 بجے واضح کے سر پر کھڑے ہو کر عباس اونچی اونچی آواز میں بولتا ہے۔ اس کی نیند خراب کر چکا تھا۔ کیوں عید کے دن سونا منع ہے؟ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتے پوچھتا ہے۔ نہیں، منع تو نہیں، بلکہ آدھے سے زیادہ عوام عید سو کر ہی گزارتی ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد۔ اس کی بات کا جواب دے کر وہ مڑ کر صوفے کے ایک باکس اٹھا کر اسے دیتا ہے۔ یہ آرزو دے کر گئی تھی، اور تم آج یہی پہنو گی۔ اس کے اوپر باکس پھینک کر اسے بتاتی اپنی تیاری میں لگ جاتا ہے، جبکہ آرزو اس کے لیے گفٹ لیا ہے۔ یہ سن کر اسے دلی خوشی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نہیں پہنتا۔ باکس میں سفید شلوار کرتا دے کر مزید واضح بدمزہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری خوشی ہوا ہو جاتی ہے۔ بیٹا جی، آج تو آپ کا کیا حال ہے؟ عید کے دن آپ نے یہ پینٹ شرٹ پہنی ہے؟ آئینے میں اسے گھورتے ہوئے تنزیہ کہا جاتا ہے۔ ہاں نا، میں اسی میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں، یہ سب مجھے سے نہیں پہنا جاتا۔ کرتے کو خود سے دور کر کے منہ بنائے کہتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا واضح، آرزو نے اپنی شاپنگ سے پہلے تمہاری شاپنگ کا سوچا، اور اتنی دکانیں ڈھونڈنے کے بعد تمہارے لیے یہ سب ملا، اور تم ان سب چیزوں سے اس قدر بے قدری کر رہے ہو۔ عباس اس کی جانب مڑ کر افسوس کہتے ہیں۔ یار وہ بات نہیں، بس میں نے پہلے کپڑے پہنے نہیں، اس لیے نا۔ اس کی بات پر واضح شرمندہ ہو جاتا ہے۔ واقعی وہ کیسے آرزو کی دی ہوئی چیز کو بے قدری کر سکتا تھا؟ ویسے یہاں آنے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں جو تم پہلی ہی بار کر رہے ہو۔ عباس جیسے ہی اسے یاد کرواتا ہے کہ یہاں آ کر
اس میں پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا۔ ہم صحیح کہہ رہے ہو، آج پہن کر دیکھ لیتا ہوں۔ آج کپڑے، ایسے کپڑے بھی کمبل کو دور پھینک کر وہاں سے شلوار اٹھا کر واش روم میں چل جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو کچھ پل میں عباس اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کی سفید رنگت پر سفید کرتا بہت جچ رہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو عباس دل سے اس کی تعریف کرتا ہے، جس پر عباس سے ہلکے سا مسکرا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھتا ہے۔ وہ آج بالکل مختلف لگ رہا تھا، اور اب اسے خود بھی یہ چینج اچھا لگ رہا تھا۔ یہ سچ میں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھ پر۔ آئینے کو خود میں دیکھتے ہوئے خود سے کہتا ہے، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، نماز کا وقت ہونے والا ہے، باہر پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اسے آئینے کے سامنے باتیں کرتے عباس دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر اسے جلدی سے بولتا ہے تو وہ جلدی سے تیار ہو جاتا ہے۔ آرزو تم تیار نہیں ہو رہی؟ نوشین آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہوتے آرزو سے پوچھتی ہے جو بیڈ کی چادر سیٹ کر رہی تھی۔ نہیں آپی، ابھی سارے مرد نماز پڑھنے جائیں گے اور ہم سب گھر کا کام ختم کر کے پھر تیار ہوں گے۔ آرزو اسے مسکرا کر بتاتی ہے، یار تمہارے گھر میں کتنا اچھا ہے نا، ورنہ ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس عید کی پارٹیاں ہوتی ہیں اور شراب میں ڈوبے لوگ۔ نوشین اپنے گھر کو یاد کر کے دکھ سے کہتی ہے، وہ جب یہاں آئی ہے تب سے دل میں ان کے گھر کا موازنہ کرنے لگی تھی۔ آپ ہی اداس نہ ہو، آپ بھی ہمارے گھر کی افراد ہیں اور ہمیں بھی اپنی فیملی سمجھیں۔ آرزو اس کے پاس آ کر اسے گلے لگا کر کہتی ہے، چلیں اب باہر چلتے ہیں، سارے مرد نماز پر جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ آرزو اپنا نقاب لگا کر اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل جاتی ہے، جہاں سب مرد عید نماز کے لیے نکلے ہی لگے تھے۔ واسن سب کے ساتھ عیدگاہ پر نماز پڑھنے آیا تو وہاں اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ پہلی بار عید کی نماز کے لیے آیا تھا اور سب کا یوں آپس میں ملنا اور نماز باجماعت پڑھنا سب کچھ اسے الگ لگ رہا تھا۔ آج وہ اس دن سوچ کر دل ہی دل میں شکر کر رہا تھا کہ جس دن آرزو کی زندگی میں آئی تھی، کیونکہ آرزو اگر نہ ہوتی تو یہ سب کچھ دیکھ نہ پاتا۔ آج اس کے اندر جو سکون تھا، وہ تبدیلی تھی، وہ سب آرزو ہی کی بدولت تھی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آرزو اپنی ڈریس ہاتھوں میں تھامے کسی اور ہی دنیا گم میں تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے والا منظر یاد آتا ہے جب واسے کو اپنے کرتے میں دیکھ کر اس کے ہونٹوں میں بے سختہ ماشاءاللہ نکلتا ہے، کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ اس کے دیے کرتے میں۔ بس ایویں ہی واسے دورانی کے نخرے ہوتے ہیں کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتا۔ میڈم تیار ہونے کا ارادہ ہے کہ واسے کے سامنے ایسے ہی ماسی بن کر جاؤ گی؟ نوشین جو تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں آئی تھی کہ آرزو کو خیالوں میں کھویا دیکھ کر شرارت سے کہتی ہے، کیونکہ گھر کے کام کرتے ہوئے اس کا حلیہ واقعی کسی ماسی کی طرح ہو گیا تھا۔ جا رہی ہوں تیار ہونے، اور دیکھیے گا اتنا پیارا تیار ہوں گی کہ نا سب جل کر بھون جائیں گے۔ آرزو بھی اسی طرح شرارت سے دیکھ کر فریش ہو کر جانے لگی۔ سفید رنگ، تھوڑی دیر بس سفید گھٹنوں تک فراق دیکھ کر پاجامہ گیلے بالوں کو ٹاول میں لپیٹے باہر نکلتی ہے، جبکہ اس کو سفید رنگ کی ڈریس دیکھ کر نوشین شرارت سے اسے چھیڑتی ہے، عید پر سفید پہنتے ہیں؟ ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ رو کر آرزو سنجیدگی سے کہتی ہے، جھوٹی، نیچے تو سب مرد اپنی مرضی سے کلر پہنتے ہیں، بس تم اور واسع نے سفید پہنا ہے۔ نوشین گھور کر اسے دیکھتی ہے، وہ آپ ہی مذاق کر رہی ہیں، وہ بس چاہتی تھی کہ آج ہم ایک جیسے کلر پہنے۔ آرزو ہار مانتے ہوئے کہتی ہے، اپنے لمبے سیاہ بالوں کو ٹاول میں آزاد کرتی کنگھی کرتی ہے، ویسے آرزو تم پر خود پر غرور نہیں ہوتا؟ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک اس ہر لحاظ سے نوشین پوچھتی ہے، ایسا نہیں ہوتا آپ ہی، پرفیکٹ ہر کوئی ہوتا ہے، بس انسان کو اپنے اندر کے سکلز نظر نہیں آتے، اس لیے لگتا ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کی طرح آرزو بھی اس کے سوال کا جواب دے کر اس کو چپ کروا دیتی ہے، پر کوئی تمہاری طرح اتنا خوبصورت اور صاف دل نہیں ہوتا۔ نوشین کی بات پر آرزو کو ہر سا مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ دیکھیں اپی، جیسے ہر پھل سبزی الگ الگ فائدے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی الگ الگ وٹامنز اور ہر انسان الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں۔ فرض کریں اگر کسی کا ظاہر اچھا ہے تو اس کا باطن اچھا نہ ہو، تو کسی کا ظاہر برا ہو تو اس کا باطن اچھا ہو۔ بقول آپ کے کہ کوئی میری طرح پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو آپ ہی میں پرفیکٹ لگتی ہوں۔ اگر میں خود کو دیکھوں تو میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں دکھوں گی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے اور ہمیشہ اندر ہی کوئی نہ کوئی حامی تلاش کر ہی لیتا ہے۔ انسان خود نہ بھی کرے، کوئی اس کی حامی دکھا کر اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں۔ اپنی بات پوری کر کے آرزو خاموش ہو جاتی ہے اور نوشین کچھ پل اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرا دیتی ہے، پر بولتی کچھ نہیں۔ چلے میں حجاب کر لوں، پھر نیچے چلتے ہیں۔ آرزو اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ پر اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس کو خوبصورتی سے حجاب کے انداز میں پہن کر ایک نظر اپنی تیاری پر ڈالتی، بنا کسی میک اپ کے۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، آج تھوڑا سا میک اپ کر لیتی، اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں تھی، پر پھر بھی نوشین کے اسے بے میک اپ دیکھ کر بولتی ہے، نہیں اپی میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، ویسے بھی پورا دن تو میں نے نقاب ہی کیا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے میک اپ کی؟ آرزو سے جواب دیتی ہے، جبکہ اس کی نظر کاجل پر پڑتی ہے، جسے دیکھ کر
اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کو تو لگا ہی سکتی ہوں۔ اپنے دل خیال میں مان اپنی ہیزل آنکھوں میں کاجل لگا کر اسے مزید خوبصورت کر لیتی ہیں۔ اب تھوڑی سی لپسٹک لگا لو تاکہ کیا پتہ واسی اکیلے میں کہیں تمہارا نقاب اتار دے تو تم اچھی لگنی چاہیے نا۔ اس کے کاجل لگاتے دیکھ کر نوشین شرارت سے کہتی ہے، جس پر آرزو شرما جاتی ہے۔ آپ ہی تنگ نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، شرماتے ہوئے کہتی وہ باہر بھاگ جاتی ہے تو نوشین بھی اس کے پیچھے ہی چلی جاتی ہے۔